جو بھی صلیب پر میرے حق میں حرف دعا لگی، کوئی بات جو بھی صلیب پر میرے حق میں حرف دعا لگی، تیرا خون برکا کے رت لگا، تیری سانس باد صبا لگی، کوئی بات جو بھی صلیب پر یوں تو کلوری کے پہاڑ پر ہوئے نصب کتنی سولیاں، یوں تو کلوری کے پہاڑ پر ہوئے نصب کتنی سولیاں، ہوئی نصب کتنی سولیاں، مگر اس صلیبوں کے شہر میں یہ صلیب تیری جدا لگی، کوئی بات جو بھی صلیب پر تو جینے کی آرزو کئی ماتموں کا سبب ہوئی، تو مرا تو جینے کی آرزو کئی ماتموں کا سبب ہوئی، کئی ماتموں کا سبب ہوئی، تو جیا تو سانسوں کی گفتگو نئے موسموں کی ہوا لگی، کوئی بات جو بھی صلیب پر تو نے کس طریقے سے پی لیا وہ پیالہ جو کہ نہ ٹل سکا، تو نے کس طریقے سے پی لیا وہ پیالہ جو کہ نہ ٹل سکا، وہ پیالہ جو کہ نہ ٹل سکا، تو نے کس سلیقے سے جان دی یہ موت رب کی رضا لگی، کوئی بات جو بھی صلیب پر میرے حق میں حرف دعا لگی، تیرا خون برکا کے رت لگا، تیری سانس باد صبا لگی، کوئی بات جو بھی صلیب پر
خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم، بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو پھر موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ تو اپنے آپ کو تیار کیجئے، بڑی خاموشی، سنجیدگی اور احترام کے ساتھ تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت گلتیوں کے خط سے ہے، پولس رسول کا خط ہے گلتیہ کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت، صرف ایک آیت پڑھی جائے گی، اس لیے بہت ہی توجہ سے غور سے سنیے۔ گلتیوں اس کا 2 باب ہے اور اس کی 20ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، میرے دوست، میرے عزیز، جو بھی آپ خدا کا کلام سننے کے لیے اس وقت حاضر ہے، آج بہت ہی توجہ طلب، قابل غور اور سنجیدہ پیغام ہے اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنے کے لیے۔ یہ تسلیم و قیامت کا سیزن ہے، مسیح کے مصلوب ہونے اور اس کے جی اٹھنے کی بڑی یونیورسل عید ہے، اور اس میں بے شمار لوگ شامل ہیں، کچھ تو رسمی طور پر، روایتی طور پر، مذہبی طور پر، کچھ واقعی سنجیدہ ہیں مسیح کے دکھ کو یاد کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا بھی وہ وزن کرتے ہیں، تولتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ مسیح کی موت کا میری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آج کا جو مضمون ہے، خیال ہے، وہ ہے مصلوب مسیحی، کروسیفائیڈ کرسچن۔ آپ نے زندگی میں مسیح مصلوب کے بارے میں تو بہت لیکچر سنے ہوں گے، تقریریں سنی ہوگی، صلیب کے کلمات میں بہت کچھ سنا ہوگا کہ مسیح ہمارے لیے مصلوب ہوا، دکھ سہے۔ لیکن آج یہ غور کرنا ہے کہ کیا ایک کرسچن، ایک مسیحی بھی مصلوب ہوا ہے مسیح کے ساتھ؟ اگر مسیح مصلوب ہو جائے میرے لیے، تیرے لیے، اور میں اور آپ موجیں کرتے پھرے دنیا داری میں، تو یہ چیز فٹ نہیں بیٹھتی۔ پولس گلتیہ کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے تحریر کر گئے روح کی ہدایت سے کہ جب مسیح ہوا تو حقیقت میں پرانی انسانیت لے کے وہ مرا صلیب پر۔ اس کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، وہ تو معصوم تھے، ان کو تو صلیب پر جانے کی ضرورت نہ تھی۔ کلمہ خدا، جلال کا بادشاہ دنیا میں تشریف لائے، معصوم، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، کنواری مریم کے بطن سے۔ شیطان ان کو ان کی زندگی میں چھو تک نہ سکا۔ پھر کیا بات تھی کہ وہ رضاکارانہ طور پر خاموشی کے ساتھ صلیب کا دکھ سہ گیا، جان دے دی، لہو بہا دیا، توڑنے والوں کے سامنے اپنا جسم پیش کر دیا، برداشت کی، کوئی شور نہیں کیا۔ وجہ سوچنے والی یہ ہے، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ انسانیت جو گناہ گار تھی، اس کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے،
فدیہ دینے کے لیے، عوضی ہونے کے لیے، نعم البدل ہونے کے لیے اس نے اپنا آپ حوالے کیا، پیش کیا۔ تو جب مسیح خداوند صلیب پر موئے تو حقیقت میں پرانا انسان موا، پرانا اقبال موا، آپ کا جو بھی نام ہے، آپ صلیب پر مر گئے تھے، ورنہ مسیح کے مرنے کی تو کوئی بات نہ تھی۔ اس نے تو گناہ نہیں کیا، اس کی تو سزا یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ کیوں ہوئی؟ میرے اور آپ کے لیے۔ دیکھو خدا کا برہ، آخر الزمان نبی یوحنا استوائی بپتسمہ دینے والا، اس نے پکار کے کہا لوگوں کو، دیکھو تم بھی تو سال بسال یہودیوں برے ذبح کرتے ہو، ہر ایک شخصی طور پر یا خاندانی طور پر، لیکن یہ برہ خدا کا جو پورے جہان کے گناہوں کو اٹھا کے لے جائے گا کیلوری پر، ذبح ہو جائے گا، تاکہ انسان گناہ کی مار سے، شیطان کے ظلم سے، موت کی گرفت سے، جہان کے فریب سے، جسم کی ناپاک خواہشات و رغبتوں سے، اور جو اس دنیا کے تمام جھنجھٹوں، جنجالوں، بیماریوں، کمزوریوں سے چھوٹ کر خدا کا فرزند بن کے خدا کی بادشاہی کے اندر، مسیح کی بادشاہی کے اندر زندگی گزارے۔ ہیلیلویا۔ تو سوچئے، پالوس جب کرسچن ہوا تو اس نے صلیب کے بارے میں یہی نہیں کہ وہ سال میں ایک دفعہ ایسٹر بنا لے، اس نے شروع کر دی، نو 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 نو، یا سال بعد کیلوری کا کوئی گیت گا لیا، نہ، وہ کہتا ہے کہ میں مصلوب ہو گیا، It's no longer I that liveth, I am finished with Christ on the cross of Calvary۔ اور اب جب میں دنیا میں جی رہا ہوں، یہ پرانا ساؤل نہیں ہے، یہ نیا پالوس ہے، born again child of God through the power of the cross of Christ۔ یہ ہے مسیح کی صلیب، یہ ہے مسیح کی قیامت، یہ ہے اس کا مطلب۔ رومیوں کے خط میں 6 باب میں اگر کبھی آپ پڑھیں، پہلی آیت سے لے کر 10-11 آیت تک، تو پولس نے وہاں پر مسیحوں کو سمجھایا بحث کر کے کہ جب مسیحی بپتسمہ لیتا ہے، مسیح پر ایمان لا کے گناہوں سے توبہ کر، وہ پانی میں جاتا ہے، دفن ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جیسے مسیح موار دفن ہوا، میں بھی مر گیا گناہ کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، I am finished، دنیا کے اعتبار سے اور اپنے اعتبار سے crucified۔ دنیا اب جو دنیا اور اس کے گناہ ہیں وہ مجھ میں نہیں دلچسپی لے سکتے، I am finished، dead۔ اور وہ کہتا ہے جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا۔ کیا آپ مسیح کے ساتھ اپنے آپ کو مصلوب محسوس کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں کہ وہ پرانے انسان کو اوپر لے کے گیا کیلوری کے، تاکہ نہ صرف انسان کا گناہ بلکہ گناہ گار پرانا وہ بھی ختم ہو، نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری۔ اگر بانس قائم رہے تو بانسری تو پھر بن جائے گی۔ اگر آدمی کہے کہ میں نے توبہ کر لیا، میرے گناہ معاف ہو گئے، لیکن مصلوب نہیں ہوا، اس نے سمجھا نہیں اس بات کو، تو وہ تو ہفتے بعد پھر گناہ کرے گا۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے آج کل، بے شمار لوگ جو کہتے ہیں میں بورن اگین کرسچن ہوں، مجھے نئی پیدائش کا، ان کے ساتھ رہو کو 4 دن، پتہ چل جائے گا کہ وہ پکا دنیا دار، نفسانی، جسمانی ہے۔ وہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، گناہ گار بھی ختم ہوتا ہے۔ کلوری کا یہ معجزہ ہے، صلیب کا یہ معجزہ ہے۔ کیا آپ لکھ کے دے سکتے ہیں پالوس کی طرح کسی کو کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا ہوں، اب میں زندہ نہیں، میں والا کام زندہ نہیں، اب خدا کے بیٹے پر جو ایمان ہے میرا، وہ زندگی ہے میری، اس میں جیتا ہوں۔ تو غور کیجیے اپنی زندگی پر، کیا آپ کو
क्रूसीफिक्शन का, मसलूबियत का ذاتی تجربہ ہوا؟ اگر آپ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 14ویں آیت 15ویں آیت 2 آیات خود پڑھیں بائبل مقدس میں سے، تو پولوس نے کہا مسیح نے ایسا پیار کر دیا کیلوری کے پہاڑ پر جا کر، صلیب کے اوپر چڑھ کے جان دے کے، او معصوم نے گناہگاروں کے ساتھ ایسی محبت کر دی کہ اب ہمیں اس کی محبت مجبور کرتی ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں اپنے لیے، اس دنیا کے لیے نہ جیے بلکہ اس کے لیے جیے جو میرے لیے ہوا اور پھر وہ جی اٹھا۔ وہ اس لیے نہیں ہوا اور تیسرے جی اٹھا کہ میں اپنی مرضی کرتا پھروں، اپنی موج میں زندگی گزارتا پھروں۔ نہ 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 نہ، یہ کیا ہوا کہ مسیح مجھ سے اتنا پیار کرے کہ وہ میرے لیے جان دے دے اور مجھے پرواہ ہی نہ ہو؟ نہ نہ نہ، یہ نہیں، سوچئے، غور کیجئے۔ تو پولوس نے کہا ہے 15ویں آیت میں، جب ایک ہوا تو اصل میں سب مر گئے، پوری دنیا ہی مصلوب ہو گئی، پرانی انسانیت ہی مصلوب ہو گئی، گناہ کا کفارہ ہی ہو گیا، خاتمہ ہی ہو گیا، فنش۔ پرانے عہد نامے میں اسرائیلی جب اپنی جان کا کفارہ دیتے تھے تو برے کی جان جاتی تھی، تو جو اسرائیلی تھا ذبح کرنے والا، قربانی دینے والا، وہ آزاد ہو جاتا تھا، وہ خدا کے حضور معافی پا جاتا تھا۔ تو جب مسیح نے خدا کے برے صلیب پر جان دی تو مطلب یہی ہو کہ نسل انسانی کے گناہ خدا کے حضور معاف ہوں گے، انسان خدا کے حضور سینکٹیفائیڈ، ہولی، جسٹیفائیڈ ہو گیا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ جس کے لیے مسیح نے یہ کیا وہ بھی تو سمجھے، اس کو بھی تو سمجھ آئے، کوئی اس کو بھی جا کے بتائے۔ ضرورت یہ ہے کہ آج چرچز کے اندر مسیحوں کو ذاتی زندگی کی مصلوبیت کے بارے میں کلام سنایا جائے۔ دعائے ربانی بڑی مانگ لی، زبور بڑے گا لیے، گیت گا کے بڑے شوق پورے کر لیے، ساز بجا لیے، بڑا گرجا کر لیا۔ کیا پولوس کی طرح کروسیفائیڈ کرسچن لائف کا تجربہ ہوا؟ اگر مسیح کروسیفائیڈ ہوا تو پھر میں بھی کروسیفائیڈ ہوا۔ تو بھائیوں غور کریں، کیا اتنا پیار کرنے والے مسیح کے ساتھ اس کے پیار کے جواب میں آپ بھی جان اس کے لیے دے سکتے ہیں؟ آپ بھی قربان ہو سکتے ہیں؟ آپ بھی اپنا آپ اس کے مذہبے پر رکھ سکتے ہیں؟ یہ کیا ہوا کہ ایک تو میری محبت میں، میرے عشق میں جان دے دے، بدن دے دے، سب کچھ دے دے، اور میں کچھ بھی نہ دوں۔ آج ضرورت ہے سوچنے کی، صلیب کے پاس آنے کی، مسیح کے ساتھ بات کرنے کی، اور پھر یہ جان جانا، بوجھ جانا، سمجھ جانا کہ جب وہ صلیب پر گیا تو کل نسل انسانی صلیب پر گئی، جس میں میں بھی شامل ہوں۔ تو توبہ کر کے، بدی کو سٹاپ کر کے، دنیا کو پرے کر کے، مسیح کو قبول کرے اپنا کفارہ، اور خدا کی بادشاہی میں پاکیزہ زندگی گزاریے۔ Thank you very much. God bless you so richly in Christ. Amen.